العظم غریب نواز داتا دستگیر علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، احکم الحاکمین ہے، احسن الخالقین ہے، مالک یوم الدین ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین امیر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان محدثین کرام اولیاء الرحمن عباد الرحمن اور علماء حق پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں ہر زمانہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، مشرک ہے، کافر، ہندو، سکھ، بدھ مت، غیر مذہب، غیر مسلم، وہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہے، یہ مسلمان ہوں گے جن سے جنتی سوال کر رہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں اس سقر جہنم میں لے آئی، جہاں اور انہوں نے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ گنوائے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس نے بیان فرمایا، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم بے نماز تھے، تم نے نمازیں پڑھی، ہم نے تمہارا ٹھٹھا مذاق اڑایا، طرح طرح کے القابات سے نوازا، ہیلے بہانے تراشے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبادات میں سے سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کا سوال کرنا ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ بار بار اللہ نے نماز پڑھنے کی، قائم کرنے کی، اس پہ محافظت کرنے کی تلقین فرمائی، ہدایت فرمائی۔ نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت آپ بارہا دفعہ سن چکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا۔ جس طرح پلر کے بغیر، ستونوں کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح جو دین کی عمارت ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ صرف نماز کی وجہ سے۔
اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے وہ بذریعہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے، روانہ کیے گئے، نازل کیے گئے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سفر معراج کروایا، وی وی آئی پروٹوکول کے ساتھ عرش پر بلایا، جہاں اور بہت سارے عجائبات اور غرائبات دیکھے۔ وہاں آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 5 نمازوں کا 50 نمازیں تھیں، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، نمازوں کا اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ نمازیں 5، ثواب اللہ 50 کا عطا فرمائے گا۔ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کو پریشانی آتی، دکھ آتا، کسی معاملے میں آپ پریشان ہوتے تو آپ اللہ کی طرف رجوع فرماتے، آپ نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج ایک معاشرتی المی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کوئی گولی لے لی، خوراک کھا لی، کھلی فضا میں چلے گئے، آؤٹنگ کے لیے چلے گئے، طبیعت فریش ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف رجوع فرماتے، نماز ادا فرماتے۔ نماز پنجگانہ بڑی ان کی اہمیت ہے۔ میں یہاں صرف 10 ان بشارتوں کا ذکر کروں گا جو نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی یہ روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا حشر کے میدان میں جب یہ نمازی بندہ حاضر ہوگا، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والا، ادا کرنے والا، سنت کے مطابق پڑھنے والا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بشر المشائین، پیدل چل کے جو مسجد میں آتے، پیدل چل کے مسجد میں آنے والے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے، ان کے لیے پہلی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے خوش نصیب بندوں کو مکمل نور اور روشنی کی بشارت سناؤ۔ حشر کے میدان کی تاریکیاں اللہ ایسے بندے کے لیے نور میں تبدیل فرما دے گا، روشنی میں تبدیل فرما دے گا۔ گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بشارت اور سب سے پہلا فائدہ فجر کی نماز، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے گا، اس کو مکمل نور کی، روشنی کی بشارت سنا دو۔ اور آپ علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو فجر کی یہ 2 سنتیں ہیں
جو 2 سنتیں، اب یہ فجر کی سنتیں، اب قصر نماز ہے، وہ ظہر 2 پڑھی جائیں گی، عصر کی 2 رکھتے ہیں، مغرب 3 فرض پڑھے جائیں گے، عشاء 2 فرض اور 1 وتر پڑھا جائے گا۔ فجر کی نماز سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، فجر کی سنتیں معاف ہی نہیں ہے، یہ 4 رکھتے ہیں، 2 فرض اور 2 سنتیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو رکعت الفجر، یہ جو 2 سنتیں ہیں، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنیا وما فیہا میں، جو دنیا اور آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی نعمتیں ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات دولت منصب عہدے بینک بیلنس کوٹھیاں بنگلے مویشی جانور جو کچھ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سب سے اگر محبوب مجھے کوئی چیز ہے، فرمایا وہ فجر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں۔ انسان مارا مارا پھرتا ہے دنیا کے کمائی کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، آسائش حاصل کرنے کے لیے، فرمایا یہ 2 سنتیں مجھے دنیا و ما فیہا میں جو خزانہ موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ 2 رکعتیں فجر کی یہ بڑی محبوب ہے۔ اب سنتوں کا عالم یہ ہے تو فرضوں کا عالم کیا ہوگا؟ سنتوں کا اجر یہ ہے، نماز فجر کی ادائیگی کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا؟ سنتیں اگر رہ جائیں تو بندہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ جماعت فرض کھڑی ہوئی ہے بندہ آگے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، فرض رہ جائے سنتیں ادا کرنے بھی گنجائش ہے، جب رخصت ہے کہ بندہ بعد میں پڑھ لے، یہ نہیں سورج نکلے گا تو پھر پڑھیں گے، نہیں، فوری پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے غالباً صحیح البخاری میں موجود، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، فارغ ہوئے، ایک ساتھی کو دوست کو صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یا رسول اللہ پڑھی ہے، یہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے منع نہیں فرمایا، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ قولی فعلی تقریری حدیث کی 3 قسمیں ہیں، یہ تقریری قسم ہے حدیث کی، آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، گویا آپ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر پہلے رہ گیا تو بندہ بعد میں پڑھ لے۔ یہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے اور بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس وقت کدھر جاتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں دین حنیف کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ سنتیں بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، مشکات یا ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک فرض نماز کی ہوتے دوسری نماز ہی کوئی نہیں ہے، نہ فرض نہ سنت نہ نفل، جماعت کھڑی ہے، اگر وقت ہو گیا ہے اول تو نوافل، اس وقت بندہ شروع کرے یا سنتیں پڑھے، جب دیکھ لے کو 4 5 7 منٹ ہے، اگر وقت نہیں ہے تو شروع نہیں کرنی چاہیے، پھر درمیان میں چھوڑنی پڑتی ہے، بندہ نماز توڑ کے فرض کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے مجھے پسند ہے، اللہ ہمیں بھی یہ پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں اعلان ہو جائے کہ آج وہ 2 کلو چینی کے ساتھ 1 پیکٹ فری مل رہا ہے، لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا، نمازیں بھی گئیں، الا ماشاء اللہ، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے
لالچ، آج یہ پیکج ہے جی، آج فلاں پیکج مل رہا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، قطاروں میں دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے لیے نکلتا ہے، فجر کے لیے آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر بندہ مسجد میں داخل ہوا ہے، ابھی نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی نہیں ہوئی، 5 7 10 منٹ رہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حالت نماز میں ہے، اللہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، انتظار کرتا رہا، نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی، اللہ اس کو نماز کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، فرشتہ اس کو حالت نماز میں ہی لکھے گا۔ اس لیے جب نماز میں کچھ منٹ رہتے ہوں، بندہ پہلے آ جائے۔ اول تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں داخل ہو جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں پڑھ نہ لے، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر مسجد میں بیٹھنا چاہیے، پھر وہ آدمی باقی معاملات کرے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابی تشریف لائے، تاخیر ہو گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اٹھو 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ اس لیے کوئی بھی نماز ہو، بندہ مسجد میں داخل ہو، تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد، جو بھی نام دے دے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر بندہ پہلے آ جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے، تو بندہ ٹائم ضائع نہ کرے، گپے نہ مارے، سیاسی باتیں نہ کرے، کاروباری باتیں نہ کرے، ضروری بات ہے کہ تھوڑی بندہ کر لے، مسجد کے آداب کا خیال رکھے اور ذکر اذکار کرے، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ نماز فجر پڑھنے کی چوتھی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس طرح قرآن پاک میں موجود ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن صبح کے وقت پڑھا جاتا ہے نا، یہ اس وقت حاضری ہوتی ہے، کن کی؟ نورانی فرشتوں کی، ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے، ظہر میں، مغرب میں، عشاء، یہ فجر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے، اور فجر میں عام مغرب عشاء سے ہٹ کے قرات زیادہ کی جاتی ہے، بندہ فریش ہوتا ہے اور وہ صبح تلاوت بھی زیادہ کرتا ہے، فرشتے قرآن سنتے ہیں، فرشتے، اور قرآن یہ لکھا جاتا ہے، یہ باعث برکت ہے صبح کا وقت۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو دعا فرمائی، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ صبح بندہ نماز پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولے، کاروبار کرے، کاشتکاری کرے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت۔ جس طرح دکان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، فصلوں کی باغات کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، اللہ ہمیں نمازوں کی محافظت کی بھی فکر عطا فرمائے۔ نمازیں اللہ ہمیں سنت کے مطابق با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں بشارت یہ بیان فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟
فرمایا جس نے عصر اور فجر کی نماز پہ مداومت کی، محافظت کی، سنت کے مطابق پڑھا، با جماعت ادا کی، فجر اور عصر کی نماز، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑا انعام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے۔ فجر کی نماز ماں اٹھاتی نہیں، باپ اگر کہہ بھی دو جو سارے دن دا تھکیا ہنے ستا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کوشش کرے، بندہ اٹھائے، سکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اٹھایا جاتا ہے، الارم لگایا جاتا ہے، میٹنگ ہے، سفر پہ جانے کے لیے الارم لگایا جاتا ہے، اور گھر میں موبائل ہے، بندہ الارم لگائے، گھڑیال ہے الارم لگائے، اور سستی کرے، وقت کو ٹال کے پڑھے، بغیر جماعت کے، بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے پڑھے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا سنت کے مطابق نمازی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، چھٹی بشارت، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، اور چاند بھی 14ویں رات کا چاند، 14ویں کا چاند آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ، جس طرح تم اس چاند کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھ رہے ہو، کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہے، آنکھ اٹھائی اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، روشن دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی طرح اپنا دیدار کروائے گا۔ میرے صحابہ یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ اسی بغیر رکاوٹ کے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو تم اپنے رب کا دیدار کرو، تو تمہیں عصر اور فجر کی نماز کا خیال کرنا ہوگا، کسی قسم کی کوتاہی وہ نہ آنے پائے۔ اور صحابہ، جنت تو ہے ہی صحابہ کے لیے، نمازی یہ تو ہماری تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے، صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر کی محافظت کرو، اس پر پابندی کرو، اللہ تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، چہرے کا اللہ تبارک و تعالی دیدار کروائے گا۔ اللہ بھی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، نبی پاک علیہ السلام نے 7ویں بشارت ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نماز عشاء با جماعت پڑھی، نماز عشاء ادا کی با جماعت، ایسے ہی ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کے سامنے قیام میں گزار دی۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، اللہ پاک اسے پوری رات کی تہجد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، پوری رات کی تہجد کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑی فکر ہے جی، وہ فیصل موورز والوں نے بس نہیں روکی، محلے کی مسجدیں ویران پڑی ہیں، اس کی بڑی فکر ہے، پوسٹیں لگ رہی ہیں، جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، وہ جی نماز کے لیے روکی نہیں ہے، وہ محلے کی مسجد میں، گھر کے قریب مسجد ہے، وہاں تو آؤ، وہاں تو نماز پڑھو۔
وہاں تو چلو رخصت ہے، کٹھی نمازیں سفر میں کی جا سکتی ہیں، نہیں اگر بس رکی تو بندہ جہاں رکتی ہے وہاں بندہ پڑھ لے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ویسے بھی پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا، چاہے 2 رکعتیں پڑھنی ہے یا کٹھی کرنی ہے۔ ایک تو وہ ڈرائیور ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، اور لوگ بھی پھر لوگوں کو گناہ گار مزید نعوذ باللہ کرنا ہے۔ لوگ بھی کہہ رہے بڑا مسیطے ہے، رخصت ہے، گھر جا کے پڑھ لیتے، گھر جا کے بندہ پڑھ لے، اکٹھی کر لے، جہاں زیادہ دیر سٹے ہے وہاں بندہ پڑھ لے، وہاں تو بندہ سکون سے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کبھی دیکھیں آپ نمازیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں سفر میں بھی دیکھتے ہیں، یہ نمازیں نہ رکوع اچھا ہے، نہ قیام اچھا ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں خضوع ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس نماز پڑھنی ہے جی۔ نماز بندہ بڑا پکا نمازی، نماز نہیں چھوڑتا، چاہے سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے اوقات سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں، چاہے جیسے بھی پڑھ رہے ہیں جی، نمازی بندہ بہت ہے جی، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے جی، نماز پڑھو۔ اکثر سیل کی طرح معاذ اللہ پھر نماز پڑھی جاتی، سنت کے مطابق نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی شرط قرار دی، بلکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں بشارت بیان فرمائی، نماز فجر کے فائدے، نماز فجر با جماعت پڑھنے کی جو بشارتیں ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھا رہتا ہے، جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ وہ بیٹھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے باپ بیٹے کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، استاد شاگرد کے لیے، چھوٹا بڑے کے لیے، بڑا چھوٹے کے لیے، بزرگ بچوں کے لیے دعا کرے، دعا کرواتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 2 دعائیں کرتے ہیں، اور 2 دعائیں کیا ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس اپنے نمازی بندے کی مغفرت فرما، اللہ اس پہ اپنا خاص رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما۔ یہ نورانی فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کا جو 9واں فائدہ اور جو 9ویں بشارت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، جامع ترمذی میں یہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی ہے اس نے اور وہ بیٹھ گیا ہے مسجد میں طلوع آفتاب تک بیٹھ گیا ہے، بیٹھ کے کیا کرتا رہا؟ اللہ کا ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر ذکر اذکار کرتا رہا، طلوع آفتاب تک بیٹھا رہا، پھر اس نے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ادا کر لی، اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے، مکمل حج اور عمرے کا اللہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ نماز میں خیر ہے، نماز میں برکت ہے، نماز میں راحت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں عزت رکھی ہے، اور نماز میں اللہ نے خیر و برکات ہی رکھی۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری ٹھنڈک جو ہے آنکھوں کی وہ اس نماز کے اندر ہے۔
اللہ ہمیں بھی ٹھنڈک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اور 10ویں بشارت جو بیان فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں موجود ہے، جو بندہ نماز فجر محافظت کرے، سنت کے مطابق پڑھے اور با جماعت نماز ادا کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا جو من صلی الصبح، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت اگر چاہیے، اللہ کی نگرانی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر، رحمت اور برکت چاہیے، تو فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 بشارتیں نماز فجر ادا کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ با جماعت سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبروں کو اللہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمائیے۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ دکان پہ جا سکتا ہے، ڈیوٹی پہ جا سکتا ہے، اور وہ یونیورسٹی، کالج، سکول جا سکتا ہے، سختی کے ساتھ تھوڑی سی محنت کرے ماں باپ، تو وہ نمازی بھی بن سکتا ہے، انشاءاللہ نمازی بھی بن سکتا ہے وہ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم ارشاد فرمائیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ ہمیشگی اختیار کیجئے، اس پہ محافظت اختیار کرے، اس پہ مداومت اختیار کرے۔ لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق کا سوال ہی نہیں کرتا، کسی قسم کا سوال ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو نحن نرزقک، رزق ہم دیتے ہیں، روزی روٹی کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، کھانے پینے کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ اذان ہوگی ہے، بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک آ گیا ہے، یہی تو فتنہ ہے، یہی تو آزمائش ہے، اور یہی تو ایک المیہ ہے۔ گاہک آ گیا ہے، اس کو بندہ کہے بھی 2 منٹ آپ ہی آؤ نماز پڑھو، کچھ نہیں ہوتا، چلا جائے کسی اور دکان پہ، اللہ ڈبل ٹرپل انشاءاللہ اور نفع عطا فرمائے گا۔ جو رب کے لیے چھوڑ دے، جو رب کے لیے حرام ترک کر دے، رب کے لیے، رب کے بلاوے پہ لبیک کہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ من کا سچا ہے، عقیدے کا سچا سچا ہے، تو اللہ کبھی بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق ہم دیتے ہیں، روٹی ہم دیتے ہیں۔ اگر اللہ دکان کے تھڑے پہ گاہک کو چڑھنے نہ دے، اللہ گاہک کو وہ رستہ ہی نہ دکھلائے جس پہ تیری دکان ہے، تو کیا بگاڑ لے گا اللہ کا؟ نحن نرزقک، روزی روٹی ہم دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، فرمایا یاد رکھو آخرت، عاقبت اور جنت، فرمایا یہ متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ والوں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ فرمایا اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ مسلمانوں میں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جی، کلمہ پڑھے تو جنت فرنٹ پہ ہے، جنت تو ہمیں مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں چیک کروں گا کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، جو تیری زبان پہ ہے وہ تیرے دل کے اندر بھی ہے کہ نہیں، جو دل کے اندر ہے وہ زبان کے اوپر بھی ہے کہ نہیں۔ فرمایا میں سچوں کو بھی جان لوں گا، جھوٹوں کو بھی میں جان لوں گا۔ کلمہ پڑھنے کا مزہ تب ہی ہے جب ہم نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں پر محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں نماز یہ جنگ میں بھی گھمسان کی جنگ ہے، تیر تلوار چل رہے ہیں، ٹینک چل رہے ہیں، کلاشن چل رہی ہے، یہ میدان جنگ میں بھی یہ نماز کی رخصت نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے، بیمار ہے بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، نماز پڑھنی، نماز کی رخصت نہیں۔ خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، بیماری میں نماز کی رخصت نہیں، جنگ میں بھی رخصت نہیں، جنگ میں بھی رخصت نہیں۔ دیکھیے وہ فلسطین والے، ہم تو امن میں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ نہ مسجدیں، نہ مدرسے، نہ اسپتال، نہ سکول، محفوظ ہی نہیں۔ ہم تو امن سے جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر بھی رب کی ناشکری کر رہے ہیں، پھر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی مسجد کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ بس جب وقت لگے گا جی پڑھ لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جنگ میں بھی، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں موجود، جنگ میں بھی یہ معاف نہیں ہے۔ ایک جماعت فرمایا وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑی رہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ لوگ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کرے، نماز پڑھے۔ ایک رکعت بھی پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک رکعت بھی کوئی پڑھ لے میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ جنگ میں ایک رکعت بھی پڑھ لے وہ بھی قبول کر لوں گا۔ اللہ کو ساجدین بندے پسند بڑے ہیں، سجدہ کرنے والے اپنی ناک، یار بندہ ناک رگڑتا ہے برادری کے سامنے، اور پنچایت میں رگڑنی پڑ جائے، نیچے لگانی پڑ جائے، اور کسی معاملے میں یہ پریشانی والا معاملہ ہے تو وہاں بھی تو وہ ناک نیچے کرنی پڑ جاتی ہے بعض معاملات میں۔ یہاں بھی ناک جتنی نیچے لگے گی اللہ اتنا مقام عطا فرمائے گا۔ وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اللہ فرماتے ہیں اس حی القیوم بادشاہ کے لیے اپنے چہروں کو پست کر لیجئے، اپنے چہروں کو جھکا لیجئے، نیچے رگڑ لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں یہ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز فجر کے یہ 10 فائدے اور 10 بشارتیں تھیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہر مجبوری، جتنی بھی زیادہ مجبوری ہے، ہر مجبوری سے کہیں نہ جی نہ، نماز ضروری ہے، پہلے نماز ہے، نماز ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، پھر اللہ دنیاوی کاموں میں بندہ مشغول ہو جائے، اللہ انہی دھندوں میں، انہی کاموں میں اللہ اتنا اسے الجھا دیتا ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا تلاوت کا، سجدے کا، قیام کا، رکوع کا، اللہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں دین کے لیے ٹائم نکالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری اولادوں کو اللہ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور نماز پنجگانہ پڑھنے والا بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔